صفا یا صفا بھائی ہیں، میں بھی ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، مگر میں حفظہ اللہ انہیں دل سے بولوں گا، ہر ایک کو نہیں بولا جاتا، میں انہیں حفظہ اللہ بولوں گا۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ وہ میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، بڑا میں احترام کرتا ہوں ان کا، اور وہ فرما رہے تھے کہ حفظہ اللہ کسی کو بھی بولا جا سکتا ہے، مجھے انہوں نے بولا مگر میں نہیں، میں کسی اور کو حفظہ اللہ نہیں بول سکتا، میں مولانا انجینئر صاحب کو میں حفظہ اللہ بول رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے جواب دیا ہے، میں ان کا جواب دے رہا ہوں، تو میں انہیں حفظہ اللہ کہہ کے، کیونکہ ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت ہی علمی جو ہے وہ الجھنوں کو دور کر رہے ہیں، علمی گتھیاں سلجھا رہے ہیں، اور ان کا میرے حساب سے اردو سمجھنے والے امت مصطفیٰ پر احسان ہے، ان کا سرکار کی امت کا کے اوپر ان کی مہربانی ہے کہ وہ الجھنوں کو دور کر رہے ہیں۔ بھئی انجینئر علی مرزا اگر عالم دین ہے تو اس نے کس مدرسے میں پڑھا ہے، ذرا اس کی تفصیل دے دیں۔ اور ایک بات میں مزید آپ حضرات کی خدمت میں پوچھوں گا کہ آپ اس کو عالم دین کہتے ہیں، کیا میں یہ بات پوچھنے کا حقدار ہوں اور یقیناً ہوں کہ علماء کے تعلیمی بورڈز موجود ہیں، مثلا وفاق المدارس العربیہ پاکستان، یہ علماء کرام کا بورڈ ہے جو علماء کرام کو سند جاری کرتا ہے، اسی طرح اہل تشیع کا ہے، اہل حدیث کا ہے، اس طرح بریلوی مکتب فکر کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، اسی طرح مماتیوں کا اپنا بورڈ ہے۔ اس کو کس مدرسے نے عالم دین کی سند دی ہے، ذرا یہ بھی واضح کریں، ہمیں پتہ چلے۔ ہمیں تو جو معلومات ہے صرف انجینئر ہے، عالم دین نہیں ہے، آپ کہتے ہیں عالم دین ہے تو تھوڑا پیش کر دیا جائے۔ ابھی ایک اور صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی ان کو بڑی پریشانی میں مبتلا کر کے رکھا ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کہتے ہیں، وہ اور ہیں، مولانا طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم پریشان نہیں ہیں، بریلوی پریشان ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم پریشان نہیں ہیں، اہل حدیث پریشان ہیں، یعنی ان کے نوجوان جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ نکلتا جا رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ ایک انجینئر پیدا ہوا ہے محمد علی مرزا، اس کے کلپ آپ کے لیے بھی مفید ہیں، دیکھا کریں، کیونکہ جب ہم دفاع کریں گے وہ اور بات ہے، جب ان کا بندہ انہی کی باتوں کے لیے بولے گا، انہی کی کتابوں سے دلائل دے گا، اور کسی نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا، اس نے محنت کی ہے، پڑھا لکھا انسان ہے۔ اگر کوئی والا مولوی ہے نا، اس کی ایک پرانی ویڈیو ہے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، 10 پھر علی کیڑی بلا ہے، نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ جو آج میری ویڈیو کے سے مولا علی مولا علی مولا علی وہ کہہ رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہم سیدنا علی کو مولا مانتے ہیں۔ پہلے کوئی اس کی ویڈیو مولا علی والی نہیں ہے، اس کی کسی بزرگ بابے کی ویڈیو مولا علی نہیں ہے، اگر ہے تو نکالیں، تو سر پھر کہہ دینا کہ ہمارے مجدد بن کے آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے ہماری تشدید کر دی ہے۔ ویسے علماء پریشان بھی ہے، ایک مولانا کہتے ہیں یار آپ پریشان نہ ہو، ہم سے زیادہ اہل حدیث پریشان ہے۔ خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے۔ اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں، اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں یار ہم اتنی محنت سے لے کے آتے ہیں بچوں کو ہمارے مدرسوں کے، وہ میرا دل چیرتا ہے، میرا دل دکھتا ہے نام لیتے ہوئے، وہ کس کی طرح چلے جاتا ہے۔ یاد رکھو علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھا، ہاں سمجھ جاؤ کون تھا، مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے، اس واسطے نہیں بولتا ہوں میں نام، ہمارے گئے ہیں۔ میں پونا میں تھا گزشتہ 2 ہفتے پہلے، وہاں کے طلباء تو مجھے کہے ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے، یہ ایسا لا کے رکھتا ہے، کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے، آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر۔ ہم بیزار ہو گئے ہیں، ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوورز میں سے ہیں، نعوذ باللہ تم منع ہوتا۔ کون گیا؟ ہمارا گیا، تو دکھتا کس کو ہے؟ ہم کو ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں، سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے۔ نہیں تو بڑے اچھے ہیں، جب تک اپنے بڑوں سے نہیں پوچھتے اس وقت تک بات تو نہیں نا کسی کی مانتے۔ بریلوی کتنے بڑے اچھے ہیں، ان کو قرآن حدیث بھی پیش کریں، وہ کہتے ہیں میں پہلے بڑوں سے پوچھوں گا، وہ یہ کہہ رہے تسی بھی یہی کریا کرو۔ میں بریلوی نہیں ہوں، میں دیوبندی نہیں ہوں،
मेरे अकीदे इनसे मिलते नहीं। ये बोलने में कभी शक ना करो मुसलमानों, शक करोगे तो एक ना एक दिन उनसे मुतासिर भी होगे, लगोगे भी, उसमें पड़ोगे, याद रखो। यही फसाद हो। आज हमारे अहलुल हदीस को सबसे ज्यादा खतरा है फितनों से, किसी और को नहीं। क्यों? बरेलवी जब तक उसका बड़ा नहीं बोलता, चाहता नहीं उन्होंने तुम्हें किताब ही बोल डालो, सब सुनने को बोलता। मैं पीर साहब से पूछता हूं मौलवी साहब, उसके बाद आतो मलू चल जाता हूं। देवबंदी उनके बड़ों के बाद से हटता नहीं, तुम्हें क्या भी बोल ले, उन्हें सब सुनने को बोलता। नहीं नहीं हमारे इमाम बोले बोल के चल जाता उन्हें। ना सारे बड़े बड़े और छोटे हो गए थे। क्यों? क्योंकि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। हस्ता सकून यही है ना बरेलवी जो बंदी है। ये तो वैसे कहते हैं ना, जो बंदी कह रहे होते हैं परेशानी की बात नहीं, ज्यादातर अहले हदीस के गए हैं। खुद अहले हदीस उलमा जो है ना, संजीदा उलमा, वो भी परेशान है कि हमारी आवाम जा किधर रही है। अब वो जो इंजीनियर का फितना आया है ना, अहले हदीस हमसे ज्यादा उससे परेशान है। अहले हदीस उलमा, हम लोग इतने परेशान नहीं है उससे, वो उलमा हमसे भी ज्यादा क्या है कि यार ये क्या हो रहा है। सब तो आटे भी बड़े सारे गए हैं, ठीक है ना जी। और अहले हदीस कह रहे होते हैं कि हमारे ज्यादातर गए हैं, ठीक है। बरेलवी कह रहे होते हैं हमारे नहीं गए। सर बरेलवी तो सबसे ज्यादा गए हैं, नबी इस्लाम के कदमों तक पहुंचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे लोग कहते हैं अपने बुजुर्गों को का दिफा करते हो, लोग मुझसे अक्सर कहते हैं क्या वो मुनाजरा करो। तो मैंने कहा मैं अकाबिर पे भी मुनाजरा करूंगा, एक शर्त के साथ कि तुम पहले अपने अकाबिर की लिस्ट पेश करो, मैं तुम्हारे अकाबिर की खामियां निकालूंगा, तुम हमारे अकाबिर की खामियां निकालना। क्या ख्याल है? फिर मजा आएगा लड़ने में। तुम अपने अकाबिर ही पेश करने के लिए तैयार नहीं हो तो एक तरफा जंग नहीं होती। एक आदमी कहता है मैं साबित करूंगा तेरा अब्बा शरीफ आदमी नहीं था, है भाई, तो उसका जवाब क्या है कि मैं उसके अब्बा को कहूंगा ना कि ठीक है अगर मेरा अब्बा शरीफ नहीं है तो तेरा भी शरीफ नहीं है, ताकि बेइज्जती हो तो दोनों की बराबर हो ना। तुम अपने अब्बा को मार्केट में लाने के लिए तैयार नहीं हो और हम अपने अब्बा की दिफा में लगे रहे, तो ये जंग, ये मुनाजरे का तरीका नहीं होता। अब्बा अब्बा जब खेलेंगे तो आप अपने अब्बा का नाम बताएं, मैं बताऊंगा कि मेरे अब्बा अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अगर चोरी का इल्जाम लगता है तो तुम्हारे अब्बा डाकू थे। फिर आपको किसी की बुरी बात जब पहुंचेगी ना तो आपको टेंशन कोई नहीं होगी, आप कहेंगे मैं कौन सा ऑन करता हूं, मेरा क्या लेना देना है। इसलिए देखें मुनाजरे जब होते हैं ना तो पहली शर्त ये रखते हैं बताओ तुम्हारा अब्बा कौन है, ताकि जब आप हमारे अब्बे की गलती निकालो तो हम बताएं आपके अब्बे ने भी ये काम किया हुआ है। सही। मेरे बारे में तो उन्होंने क्लिप चढ़ाए हुए हैं कि इसका तो अब्बा ही कोई नहीं है। हाँ सर मेरा अब्बा भी है, मेरी अम्मा भी है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो नबी की बीवियां मेरी माएँ हैं, नबी अलैहिस्सलाम मेरे रूहानी बाप हैं। आपके रूहानी बाप जो है ना अब वो अंग्रेजों के जमाने के हैं। अल्लाह के फजल से हमारे जो बाप है ना उनकी गारंटी नबी अलैहिस्सलाम दे। तो ये अपने बुजुर्गों को कहते हैं वो डिक्लेयर करें कि जी वो कौन है ताकि हम हवाला दे सकें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अगर इसी बुनियाद पे हवाले देने होते तो आप कह के जाते मैं अपने बाद इतने बाबे छोड़ के जा रहा हूँ, आप मैं कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। तो जो नबी मेरे लिए कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहे हैं तो मैं इस फिक्र में क्यों पढ़ूं कि 1400 साल में मेरे बाबे कौन कौन से हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इस चीज की जरूरत है कि मेरे बाबों ने जो मेरे तक दीन पहुंचाया है क्या वो वैसा ही है जो किताबों में लिखा हुआ है। ये मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, किताबों और बाबों में फर्क। आज मुस्लिम टीवी कादियानियों का खुला हुआ, उसके ऊपर जी कौन आ गया जी, अली भाई आ रहे हैं, अली भाई। ये खुशी की बात है, ये बदबख्ती की बात है। मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी के बाद साथियों ने मुझे राब्ता किया और उन्होंने कहा MTA जो मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया कम्युनिटी का है उसके नाम के मुताबिक एक चैनल तो मौजूद है लेकिन वो अहमदी नहीं चला रहे, वो कादियानी नहीं चला रहे। जब उन्होंने ये बात की मैंने उसी वक्त अपने सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वजाहत कर ली कि तकरीर से ये हिस्सा हज़फ किया जाए। ये गलती इंसान से हो सकती है, मैं उससे रुजू करता हूँ, मैं ओपन सबके सामने कहता हूँ कि ठीक है मैं इस बात से रुजू करता हूँ। ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मो किताबी। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने उलमाए सू को कुत्ते की मिसाल से बयान किया। नाराज नहीं होना सर।
وہ امیر المومنین تھے, وہ خلیفۃ المسلمین تھے, اور تو ذلیل ترین روئے زمین کا آدمی ہے. آج مسلم ٹی وی قادیانیوں کا کھلا ہوا, اس کے اوپر جی کون آ گیا جی, علی بھائی آ رہے ہیں, علی بھائی. یہ خوشی کی بات ہے؟ کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو اقوالہ جام پڑا ہے کہ تو لگا ہے باجدید بستانی کے خلاف بکواس کرنے ہیں. محمد علی مرزا صاحب, آپ کو پہلے میں نے 2 ویڈیو پیغامات بھی بھیجے, آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اب تو خیر یہ آپ کی انٹلیکچوئل آنیسٹی کے اوپر بات آ رہی ہے. رات میں جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی, وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں. علی بن عثمان اجویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے. میرے اوپر تو آپ کو پتا نا ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 28 اکتوبر 2017 بہت ہی منظم طریقے سے کاش کیے, چیزوں کو صحیح احادیث کے تناظر میں لے کے آئے ہیں. اور قتل ہوتے بھی ہیں. یہ پیری مریدی جب 3-4 بچے ہوتے ہیں نا, ہر ایک اپنی گدی بنا لیتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی مانگ لی. حضرت نوح علیہ السلام نے مانگ کے اپنی قوم کے خلاف عذاب مانگ لیا. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا. شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. البتہ دنیا میں توبہ کر لی, پھر آخرت میں معافی ہے. خود بخود یہ ایک تو ایک فشن ری ایکشن جسے کہتے ہیں نا, جیسے ایٹم بم کا ہوتا ہے, انشقاق والا عمل یہ جاری ہے. تو یہ جانشین ہی ہے سر, سارے جانشین ہیں, اور یہ میرے جانشین نہیں ہے سر. نا میرے نہیں ہو, اللہ دے نبی علیہ السلام دے ڈاکیو, اللہ کو اجر لبو گے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مانے. یعنی مجھے بتائیں کہ آپ اس بات پہ فخر محسوس کریں گے کہ آپ انجینئر صاحب کے جانشین ہیں یا نبی علیہ السلام کے, تو سر پھر آپ کیوں سستی چیز کی تلاش میں کیوں؟ آپ کہیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹرو جانشین بنیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پر ذکر ہوا اس لیے کہ ایمان سچا اسی کا ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ مشکل کام ہے. تو یہ سر اس ٹینشن سے باہر نکلے, ہوں اگلی گھر کرو, پرانیاں گلاں نے, ہوں اگے کام کرو. بلکہ کام بھی کر رہے ہو, کام پا چڑھا ہوا جی, انہیں کام نو سنبھالو, کام بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک معاملات چل رہے ہیں, اس کی ٹینشن نہ لیں. پھر میں عرض کیوں نہ کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور ہے. جب تک وہ بندہ زندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگا دیں, کبھی کہہ دیں گے قادیانی ہے, کبھی کہہ دیں گے یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. جس ملک میں آرمی چیف کو قادیانی کہہ دیا جائے تو باقی لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کو بھی جا کے بیچارے کو عمرہ کر کے وہاں سے سیلفی کھچا کے تو لگوانی پڑے, اپنے گھر میں محفل بلاد کرانی پڑے لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ مجھے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دو, کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم. نماز تو پہلے دن سے نبی علیہ السلام پہ فرض ہو گئی تھی. قرآن کی شکل میں سورہ المزمل میں نہیں آیا
کہ آپ علیہ السلام قرآن رات کو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ پڑھتی ہے. ہاں 5 نمازیں مدینے میں فرض ہوئی ہیں. نماز شروع سے ہی فرض تھی اور وہ تھی صرف رات کی نماز، قیام اللیل، تہجد جسے آپ کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں. نبی علیہ السلام وہ چاہے کبھی 2 رکعتیں آپ پڑھ لیتے تھے، کبھی 4، یا دن کے وقت کبھی 2 رکعتیں پڑھ لی اشراق، یا وہ 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں آیا تھا. نماز تھی. صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ گپ شپ تو نہیں کرتے تھے. اور وہ جو کہتے ہیں حضور سے قرآن سنتے تھے، وہ قرآن اس طرح نہیں سنتے تھے کہ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے. صرف بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، وہ ریاض الجنہ ہے. باقی نماز کی فضیلت تو پوری مسجد نبوی میں وہی ہے جو ریاض الجنہ کے اندر ہے. صرف اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، ایک آنریبل جگہ ہے. ادروائز قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں کوئی جانے سے جنتی ہو جائے گا. تو اللہ تو بندو اس بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا. میں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ کوئی بندہ خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی دفن کر دیا جائے، وہ بھی اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. اس کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں ہونا. میرا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا وہ دعوی نبوت تو نہ کرے، لیکن کشف اور الہام کے ذریعے امت کو بتایا کہ میرا کو اللہ نہ ڈائریکٹ رابطہ ہے، وہ سب کے سب ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. میں سب کو ختم نبوت کا ڈاکو سمجھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ان کو اسلام سے باہر نکالتا ہے. کہ جتنی بھی پاکستان میں تحریکیں چل رہی ہیں نا ختم نبوت کی، میں ان تحریکوں کو ختم نبوت تحریکیں سمجھتا ہی نہیں ہوں. کیونکہ اگر یہ ختم نبوت تحریکیں ہوتی تو جن جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے ان لوگوں کے خلاف ہوتی. یہ صرف اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں. لہٰذا یہ اپنے داڑھی اسلام میں ہو یا اسلام داڑھی میں ہو، بات ایک ہی ہے. دین پہ چلنے کا نام اسلام ہے نا. دودھ پینے والے مجنون تو نہیں اللہ کو چاہیے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. پوچھا گیا انکار کس نے کیا؟ فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. میرے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا، مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے. جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے. جب آپ اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا، تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا، اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے، یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں. شیعہ جو پیٹ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا. حضرت علی علیہ السلام جب کوفے آئے تو وہ ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب تک کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو سنت سکھایا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اور ایک دن انہوں نے وضو کیا، وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ کھڑے ہو کے پبلکلی پیا، اور فرمایا میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کھانے پینے کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر کھاتے پیتے دیکھا ہے. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں جی وضو کا بچا ہوا کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتے. یہ حضرت علی کے تو دماغ میں نہیں تھی یہ بات، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ وضو والا کرتے ہیں. انہوں نے مطلقاً کہا ہے کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو برا سمجھتے ہو، ورنہ وہ کہتے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم وضو کے بعد کھڑے ہو کے پینے کو کرتے ہو، ویسے پی لیتے. وہ لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا جاتا جو توحید کی بات کر رہے ہیں. خانہ کعبہ شریف کی دیوار شہید ہو گئی، دوبارہ بنائی گئی. دنیا بقدر ضرورت ہے اور بقدر ایفرٹ ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح، تو ہم یہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کیوں نہیں دکھا دیتا تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں. پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا نا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور ان کے لیے بغیر دیکھنے کی وجہ سے، اللہ کو دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے، بغیر دیکھے جو مانتے ہیں نا ان کے لیے اجر ہے. دیکھیں جس بندے کے پاس جو کوالٹی ہے نا وہ اس نے کنٹریبیوشن کرنی ہے. نبی علیہ السلام کے لیے سارے لوگ کاتب وحی بھی نہیں تھے، سارے لوگ جنگیں بھی نہیں لڑتے تھے، سارے لوگ مال بھی نہیں دیتے تھے. جس کی جو کنٹریبیوشن تھی وہ کیا کرتا تھا. سر اللہ کی ایک ایک نعمت کے اوپر آپ شکر ادا کریں جناب. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بہت کچھ ہے. کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے پیشاب کرتے ہیں. وہ پیشاب بناتا کون ہے؟ اس میں سے انرجی جو ہے جسم تک پہنچتی ہے، خون الگ ہوتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی بزرگ نہیں کر رہا ہوتا، اللہ ہی کر رہا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا،
اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور یہ سارے کا سارا منظر سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، پس ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے۔ اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ ہمارا جانا ہو، ہم بالکل اپنے اعمال کو سدھار لیں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے۔ اے اللہ ایک چانس ہمیں دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو الگ نہیں کرنا چاہیے، دونوں اللہ ہی کے حق ہیں۔ البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کی سختی زیادہ ہے کہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خود معاف کروائے، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے حق چھوڑ دیے جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے تو اس وجہ سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی۔ اور نماز بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا، اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات، کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لیں۔ تو آپ نے جب کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام سے ہٹ کے کوئی بھی راستہ اڈاپٹ کیا جائے گا دین کے طور پہ، ایک ہے دین کو سپورٹیو، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا جتنے لوگ اس برائی پہ چلیں گے ان کا وبال اس پہ ہوگا، اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہے۔ کہ آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اور ایک بزرگ کو اپنا بزرگ مانے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے بے شک اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹ کے دین میں فرقہ واریت داخل کی، گروہوں میں بٹ کے، لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے، یہ جو فرقے انہوں نے بنائے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بشارت ہے جی فرقے بنیں گے، اور بشارت نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا ننگی ہوں، تو یہ بشارت ہے کہ جی اپنی عورتوں کو آپ ننگا لباس بناؤ؟ یہ خبر ہے کہ بچنا اس کام سے، میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، بچنا فرقوں میں بٹنے سے۔ ایک گروہ، وہ بھی فرقہ نہیں کہا، گروہ قیامت تک حق پہ کون رہے گا؟ صحابہ کرام کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے؟ کیا تھے؟ مسلم، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام اس قرآن کے نزول سے پہلے مسلم رکھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام